آپ کا بھی بہت شکریہ. فوراً شروع کرتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں یار ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا گورنمنٹس اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تھوڑا سا لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1.8 سے لے کے 2% میکسیمم گروتھ ہوگی اکانومی کی، 1.8 سے 2. پاپولیشن ہماری 2.6 سے ہوگی. سو ہمارے ابھی بھی ڈالر جتنے ہم پیدا کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. سو ہاؤ از تھنگس گوئنگ ٹو چینج؟ مالک اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پاپولیشن کا، اور اگر ایک جملہ میں پاپولیشن کے کہہ دوں اور اس کے بعد مجھے ایک بات معیشت کے اوپر کرنے دیجیے گا. دیکھیے آج سے 50 سال پہلے ہمارا یہ ملک جو ہے اس میں 7 کروڑ پاکستانی رہتے تھے. آج ہم 24 کروڑ پہ پہنچ گئے، بلکہ 25 ہی ہیں. 25 کر لیجئے. پانی پہلے 7 کروڑ کو ملتا تھا، اب ہمیں 24-25 کروڑ کا چاہیے. خوراک آپ نے ابھی ذکر کر دیا، توانائی آپ نے بجلی بنانی ہے، نوکریاں. یہ 4 بڑی چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ 50 سال میں 7 کروڑ سے 24 کروڑ پہنچ جائیں اور ہم 100 سال کے ہو جائیں گے اگلے 20-25 سالوں میں 40 کروڑ کی آبادی. یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے؟ اس سے پہلے 2025 کا فگر دے رہے ہیں نا کہ کم از کم 35 کروڑ ہو جائے گا، اگلے 25 سال میں ہم 45 کروڑ ہوں گے. دیکھیے ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مئی 2023 اور آج کے درمیان پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان کی ریاست مالک ایک آگ کے دریا سے نکلی ہے. اور یہ میں صرف 2 چیزیں، میں اپنی آپ کو ذاتی اوپینین نہیں بتانے آیا، میں آپ کو، آپ کے پروڈیوسر صاحب کو میں نے گراف بھیجا ہے. آگ کے دریا سے میرا کیا مطلب تھا کہ مئی 2023 کو اگر آپ یاد کریں، حکومت نے رپورٹ کیا تھا کہ 99% آٹے کی قیمت میں اضافہ آیا ہے 12 مہینوں کے اندر. کوئی 40% کی ریٹ آف انفلیشن چرائے ہماری جا رہی تھی مئی 2023 میں. ابھی 1 سال نہیں ہوا، اپریل کا مہینہ آیا. اس آگ کے دریا سے جو اچھی خبر ہے ہم نکل آئے. اگر آپ وہ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ 38% تھے، وی آر ڈاؤن ٹو اباؤٹ 20-21%. ایک آگ کا دریا تھا. آپ کو یاد ہے کہ پیٹرول کی قیمت مئی کے مہینے میں 70% اضافہ ہوا تھا، انڈے کوئی 90%، چاول مجھے یاد ہے 85%، 12 مہینوں کے اندر. اس آگ کے دریا سے ہم نکلے ہیں. اور جو سوال میرے ذہن میں بہت بڑا اٹھتا ہے کہ کیسے نکلے، اس کی وجوہات کیا ہوئی. یہ تھا 24 کروڑ پاکستانیوں کا آگ کا دریا. اس کے ساتھ جو ریاست کے پرابلم تھے، آپ دوبارہ جائیں مئی 2023 میں 24 کروڑ کا یہ ملک، $3.5 ارب پڑے تھے اس کے پاس، $3.6 بلین. اب آپ سوچئے ایسا کیا ہوا ہے پچھلے 11 مہینوں میں، 12 مہینوں میں کہ ہم 3.5 سے 8 بلین پہ پہنچے ہیں. 8 کافی نہیں ہے 24 کروڑ کے لیے، لیکن کیا کیا؟ یہ بڑے غور طلب بات کہ ہوا کیا، ہم یہاں کیسے پہنچ گئے. اس کا جواب جب تک ہم نہیں ڈھونڈیں گے تو ممکنات میں سے ہے کہ یہ دوبارہ آگ کا دریا واپس آ جائے. اور آپ نے جو اس میں ایڈ کیا ہے، آپ دیکھیے پاپولیشن کی طرف اگر واپس آئیں، 60 سے 65 لاکھ پاکستانی ہم اس ملک کے اندر سالانہ کی بنیاد کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں. میں ملک دیکھ رہا تھا ہمارے ڈینمارک کے اندر ٹوٹل آبادی 60 لاکھ کی ہے. ہم ناروے کے جتنا ایک نیا ملک روز ہر سال جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. نیوزی لینڈ سے بڑا ملک ہم ہر سال اس ملک کے اندر پیدا پھر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ جی ان ملکوں میں کیا مل رہا ہے. یہ اس کا طریقہ کار تو اسپیشلسٹ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. جو میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں، اگر کسی گھرانے کی عورت تعلیم یافتہ ہے تو
فیملی سائز کے اوپر بہت بڑا اثر کہ ورلڈ بینک کی رپورٹس میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کے اوپر اور کافی ملکوں میں جہاں ہوا ہے وہاں یہی ہوا ہے کہ جہاں جہاں عورتیں لیبر فورس میں زیادہ آئی ہیں، بالکل جہاں جہاں ان کو لیبر فورس میں آئی ہیں، ان کو تعلیم ملی ہے، ان کا فرٹیلیٹی ریٹ نیچے ہے. ایمپاورمنٹ. ہم ماشاءاللہ گلوبل ایوریج 2 کی ہے، ہم 3.5 پہ فرٹیلیٹی ریٹ پہ بھی چل رہے ہیں، 3.6 سے شاید فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے. یہ ناظرین وہ فرٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے ایک لائف سپین میں ایوریج ایک عورت کے کتنے بچے ہوں گے. تو 3.5 بچوں میں ماشاءاللہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت یہ نہیں کوئی آدھا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ایوریج اب سارے کو اب نکالتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہ گلوبل ایوریج 2 سے نیچے لائے گئے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ڈیٹا شیئر کر دوں بیفور آئی کم ٹو یو سامیہ اینڈ ٹو ڈاکٹر عائشہ. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا بنگلہ دیش وہ جتنا تو ایسٹ پاکستان نا وہ پاکستان میں تو کام ہی کوئی نہیں ہے بنگالیوں کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ، اور بچے پیدا کرتے رہتے ہیں، اور جناب پھر سیلاب آتا ہے تو ویسٹ پاکستان کی ساری کمائی سیلاب پہ لگ جاتی ہے. اچھا جی علیحدہ ہو گئے، اچھا جی علیحدہ ہو گئے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ڈیٹا. جب آپ دیکھیں تو 1971 میں ہم 59 ملین تھے، تقریباً آپ 6 کروڑ کہہ لیں، اور وہ تھے 65.5 کروڑ تھے. ہمارے سے 1.5 کروڑ زیادہ تھے. آج وہ 17 کروڑ 20 لاکھ ہیں. ہم 25 کروڑ کراس کر گئے ہیں. وہ جو بچے پیدا کر رہے تھے، وہ جو سب کچھ کر رہے تھے، ہمارا 1950 سے 2001 کے درمیان میں 430% اضافہ ہوا ہے آبادی کا. یہ ہماری اور بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے. لیکن بنگلہ دیش نے ایک ماڈل دیا دنیا کو. اس لیے میں یہ بات چھیڑ رہا ہوں کہ آج ہم دیکھ رہے تھے یہ جو 3 ڈے کانفرنس تھی، اور اس میں دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ سولوشنز. کیا ہونا چاہیے؟ او بھائی وائی ری انوینٹ دا ویل. دیکھ لو بنگلہ دیش میں کیا ہوا. وہاں کے پلاننگ کمیشن نے ایک سینٹرل ڈاکیومنٹ بنایا پاپولیشن پلاننگ کا، جس نے ہول آف گورنمنٹ اپروچ بنائی، اور اس میں انہوں نے 6 منسٹریز کو ڈالا. فار ایگزامپل منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ عورتوں کی نوکریوں، فنکشنل اینڈ فیملی پلاننگ لٹریسی تھرو رورل کوآپریٹیوز کرے. یہ ایک فنکشن آ گیا. منسٹری آف ایگریکلچر نے انٹروڈیوس کیا پاپولیشن اینڈ نیوٹریشن ایجوکیشن ان دیئر ایکسٹینشن پروگرامز، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے. منسٹری آف ایجوکیشن نے انکارپوریٹ کیا پاپولیشن ایجوکیشن اکیڈیمیا اینڈ آلسو کریٹڈ اے ڈپارٹمنٹ آف پاپولیشن سائنسز ایٹ ڈھاکہ یونیورسٹی. اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ساتھ ہی منسٹری آف انفارمیشن نے ساری پروموٹنگ فرٹیلیٹی ریگولیشن، ویریس میڈیا چینلز، یہ سارا شروع کر دیا. اور جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر جو ایک اور انہوں نے بنایا، پاپولیشن کنٹرول کمیٹیز بنائی نیشنل اور سب نیشنل لیولز میں ٹو کوآرڈینیٹ اکراس سیکٹرز، اور پورے ایمبٹ جو ان کا نیشنل پاپولیشن کاؤنسل تھی لیڈ بائی دا پرائم منسٹر. 6-7 منسٹریز کا پورا نیشنل پروگرام بنایا، وہ چیزیں کی. آج ان کا 2% سے نیچے ہے گروتھ ریٹ. آج وہ 17.5 ہے. ہماری ٹوٹل جو ہے نا ایکسپورٹس وہ تقریباً کھڑی ہوئی تھی 23 بلین پہ. 2023 میں صرف ان کی ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ تھی 47 ارب ڈالرز تھی. یہ وہ لوگ تھے جو بچے پیدا کر رہے تھے اور ویسٹ پاکستان کو کھا رہے تھے، جو ہم سنتے تھے. سمپل پلاننگ، سامنے پلان ہے.